بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيدي فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا فأحلها لنا متفق عليه. میرے معزز سامعین، حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کی باب فی الصدق کی 5ویں حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نبیوں میں سے ایک نبی اور ان نبی سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام ہیں. انہوں نے جہاد کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ بندہ نہ چلے کہ جس نے ابھی نکاح کیا ہے اور ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی. نکاح کیا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی. اور دوسرا وہ بندہ ہی میرے ساتھ نہ جائے جہاد پر جس نے گھر بنایا ہے لیکن ابھی گھر کا چھت نہیں ڈالا. اور وہ بندہ ہی میرے ساتھ نہ جائے کہ جس نے بکریاں خریدی ہیں اور یا اونٹیاں خریدی ہیں اور وہ گابن ہیں اور ابھی تک انہوں نے بچہ نہیں دیا ہے اور یہ ان کے بچے کا انتظار کر رہا ہے. ایسا بندہ بھی میرے ساتھ نہ جائے. اس کے علاوہ بندوں کو تیار کیا اپنے ساتھ جہاد پر جانے کے لیے. اور یہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ جو جہاد پر جائے وہاں پر چونکہ جوش جذبہ توجہ درکار ہوتی ہے تو ایسے بندوں کی توجہ پیچھے گھر کی طرف ہوگی، خیال گھر کی طرف ہوگا. یہ جوش و جذبے سے اور لگن سے اور یکسوئی سے جہاد نہیں کر سکیں گے. اس لیے فرمایا کہ ایسے بندے میرے ساتھ نہ جائیں. تو جب چل پڑے باقی اپنے دوستوں کو مجاہدین کو لے کر تو جس بستی والوں کے ساتھ جہاد کرنا تھا اس بستی کے قریب جب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت تھا یا عصر کے قریب وقت تھا. فقال للشمس، تو وہ جو نبی تھے یوشع بن نون علیہ السلام انہوں نے سورج سے مخاطب ہو کر کہا، سورج سے خطاب کر کے کہا کہ اے سورج انکی مامورۃ وانا مامور، تو بھی مامور ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. اور اللہ سے دعا مانگی اللہم احبسها علینا، اے اللہ اس سورج کو روک لے ہمارے اوپر، اس سورج کو ہمارے اوپر روک لے تاکہ ہم مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے اس بستی کو فتح کریں. جب اللہ سے دعا مانگی، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور سورج اپنی جگہ رک گیا اور انہوں نے مغرب سے پہلے اس بستی کو فتح کر دیا. جب بستی فتح ہو گئی تو انہوں نے مال غنیمت جمع کیا. مال غنیمت جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کیا گیا. ایک جگہ اکٹھا کیا تو آگ آئی. پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی. اگر وہ اللہ کے دربار میں مال غنیمت قبول ہو جہاد تو وہ آگ اس کو کھا لیتی تھی، اور اگر اللہ کے دربار میں وہ قبول نہ ہو تو اس کو آگ نہیں کھاتی تھی. فجاءت یعنی النار لتاکلها فلم تطعمها، آگ آئی لیکن آگ نے اس مال غنیمت کو کھایا نہیں. یوشع بن نون علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی خیانت ہوئی ہے. تو انہوں نے فرمایا ان فیکم غلولا، کہ تم میں خیانت پائی گئی ہے.
اس لیے یہ آسمان سے جو آگ آئی ہے اس نے مال غنیمت کو کھایا نہیں ہے۔ تو ایسے کرو فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، جتنے قبیلے میرے ساتھ جہاد میں آئے ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے، میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جس قبیلے کے بندے نے خیانت کی ہوگی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ تو بیعت شروع کی تو ایک قبیلے کا ایک بندہ تھا، جب انہوں نے حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ پر بیعت کی اس قبیلے کے بندے نے، تو اس کا ہاتھ یوشع بن نون کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا، چپک گیا۔ جب چپک گیا تو یوشع بن نون نے کہا کہ تمہارے قبیلے میں خیانت، ایسے کرو کہ اپنے قبیلے کے سارے بندوں کو بلاؤ، وہ سب میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کریں تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے خیانت کس نے کی ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کے سارے بندوں کو بلایا، باری نمبر وہ اپنے باری نمبر آ کر بیعت کرنے لگے یوشع بن نون کے ہاتھ پر۔ تو 2 بندوں یا 3 بندوں کے ہاتھ یوشع بن نون کے ہاتھ سے چپک گئے۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہا تم نے خیانت کی ہے، جو بھی خیانت کی ہے چیز چھپائی ہے مال غنیمت سے وہ لے جاؤ، ورنہ قیامت والے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی خیانت کرے گا وَمَنْ يَغْلُلْ، قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی خیانت کرے گا قیامت والے دن اپنی خیانت کو بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم ابھی دنیا میں جو تم نے چوری کی ہے یا خیانت کی ہے جو چھپائی ہے وہ ابھی لے آؤ تاکہ آخرت کے حساب سے بچ جاؤ۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ جتنا گائے کا سر ہوتا ہے اتنا سونا تھا، گائے کے سر جتنا وہ انہوں نے لگ رکھا ہوا تھا، پھر وہ لے کر آئے اس مال غنیمت میں جمع کیا رکھا، تو فجاءت النار فاکلتھا، آسمان سے آ گئے اس مال غنیمت کو کھا گئی، تو وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا ہم سے پہلے کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے میرے صدقے میری برکت سے مال غنیمت کو حلال کیا جب اللہ نے ہماری کمزوری کو دیکھا۔ تو اس حدیث پاک سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ جیسے مال غنیمت میں یہاں اس حدیث پاک میں خیانت ہو گئی، خیانت ہوئی چند بندوں سے، تو وہ اللہ کے دربار میں پھر وہ جہاد قبول ہی نہیں ہوا۔ جب انہوں نے سچ بتایا جب تو وہ لے کر آئے جو چیز انہوں نے خیانت کی تھی، تو پھر جا کر جو اللہ کے دربار میں وہ عبادت جہاد ان کا قبول ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔